جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے اجازت لینے آئے اور دربار پہ آ کے ٹھہرے، مراقبہ کش ہوئے، خیال میں القاء میں اجازت طلب کی کہ میں آگے جا رہا ہوں، حالات سخت ہیں، مشکل ہیں، آپ اجازت دیں اور دعا دیں تو پھر وہ شخص ہے۔ اس کو تصرف فی القلوب کہتے ہیں کہ یہ لوگ مرتا تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ کافر مرتا ہے نہ زندہ، کوئی بندہ نہیں مرتا۔ قبر حیات برزخی ہے، اس میں کوئی بندہ نہیں مرتا، جسم ضرور گل جاتا ہے۔ جسم کا گلنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جسم لے کے اگلی ایڈوانس دنیا میں جا نہیں سکتے، جنت میں نہیں جا سکتے، دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ کے جسم کی تبدیلی قبر کے ذریعے یہ مجبوری ہے۔ قبر جو ہے نا یہ ایگزیکٹو مجبوری ہے۔ اس کو میرا جو نام ہے نا، میرا دیا ہوا، یہ جو ہے گیٹ وے ٹو گیلیکسیز ہے۔ قبر دراصل از اے گیٹ وے ٹو گیلیکسیز۔ مطلب میں مرنے پہ اس لیے تیار ہوں کہ مجھے پتہ کہ میرے جسم کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس نے بوڑھا ہونا ہے، ذلیل ہونا ہے، خوار ہونا ہے، ہائی وائی کرنا ہے، کھانستا رہنا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے ہیں، گوڑے گٹے رہ جانے۔ ابھی آپ سے پہلے 7 خواتین آئے ہیں، سب کے گوڑے گٹے رہے ہوئے ہیں۔ اب بچاؤ بھائی، اس جسم کو لے کے ہم نے کہاں جانا ہوتا ہے؟ 2-4 سالوں کی بارات ہے، پھر پڑے ہوں گے چارپائیوں پہ سارے کے سارے۔ سو اٹس اے گیٹ وے ٹو گیلیکسی۔ جو ہی بڑھتا ہے نا بندہ، اس کا ٹائم اینڈ سپیس چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ٹائم سپیس جعلی ہے، زبردستی بنایا گیا ہے۔ اگر یہ ٹائم سپیس اصلی ہوتا تو حضرت عزیر کا واقعہ سنا، پڑھا ہے قرآن میں، حضرت عزیر کا، کہ جب وہ ایک بستی سے گزرے نا تو انہوں نے کہا پروردگار عالم، اور تو کوئی تعجب نہیں ہے، بس یہ تعجب ہے کہ تو ان کو زندہ کیسے کر لیتا ہے، کرے گا؟ کہ اچھا بتاتا ہوں، ہاں بتاتا ہوں۔ ثم بعث مئۃ عام، اس کو 1 سال کے لیے مار دیا، ثم بعث، پھر زندہ کیا، اور پوچھا عزیر کتنی دیر سوئے رہے؟ کہا لبثت یوما و بعد یوم، لگتا ہے 12 گھنٹے یا 18 گھنٹے سویا رہا ہوں۔ کہ ذرا نظر مار، وانظر الی طعامک فانظر الی طعامک ولم یتصنع، دیکھ کھانے کی طرف دیکھ، تر و تازہ وہی خوشبو جیسے گھر سے بنا کے لائے تھے۔ ان کا یہ ہو گیا، اب ذرا گدھے کو دیکھ، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، ذرا گدھے کو تو دیکھ، ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اگر اتنے کمرے میں، اور غار اس سے چھوٹا تھا، اس سے چھوٹا تھا غار، اتنے چھوٹے سے کمرے میں ایک پہ 100 سال گزر گئے، ایک پہ دن رات گزرے، ایک پہ ایک لمحہ نہیں گزرا۔ جو ہمیں بنانے والا ہے اس قوت کا مالک ہے۔ یہ موت و حیات کی مت فکر، کوئی ایسے گئے گزرے ہیں، یہ موسموں کا آنا جانا، سرمئی بادل کبھی کالے کبھی سفید، کبھی بارش والے کبھی خالی، یہ وقت اس طرح گزر رہے ہیں۔ وقت آپ تخلیق ہے۔ دیکھو ہم میں اور ویسٹ میں سب سے بڑا تنازع زمانے پہ ہے۔ ان کے نزدیک زمانہ لا محدود اور لا انتہا ہے، اور ہمارے نزدیک زمانہ بھی تخلیق ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کل یجری لاجل مسمى، جہاں اجل مسمى آ جائے نا، وقت مقررہ، وہاں وقت تخلیق بن جاتا ہے۔ اس لیے وقت بھی تخلیق۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو مسٹک اعلیٰ سطح پہ ڈیل کرتے ہیں، اس لیے ان کا کوئی تعلق کامن وے آف تھنکنگ سے نہیں ہوتا۔ آپ آرٹیکل کو تھوڑا متوازن رکھو، جیسے باقی اس میں تھوڑا سا ڈیٹا جمع کرتے ہیں ویسے رکھو، اور گزارو جلدی جلدی۔ جب پی ایچ ڈی کر لو گے نا، پھر صحیح ریسرچ کرنا۔ یہ جو پی ایچ ڈی ہے نا، پی ایچ ڈی یہ صرف انسٹرومنٹل ہوتی ہے۔ آپ نے ایک لفظ بڑا، ایک بات اچھی پوچھی ہے کہ آپ کو پروفیسر کیوں کہتے ہیں، اور نہ کہیں تو کیا کہیں، مجھے بتاؤ۔
آئی ایم اے بورن ٹیچر، یہ میں کہتا ہوں، اینڈ آئی ایم اے بورن ٹیچر، اس لیے کہ میں چھوٹا سا گلیوں میں تو بھی میں ایک کلاس لگا کے بیٹھ جاتا تھا، ٹیچر میں ہوں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دس۔ اور پھر جب یہ لفظ صوفی صافی آیا نا تو مجھے سے چڑ سی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایک بھی اصلی نہ، اب اشفاق احمد خان جیسے لوگ ہیں ساری زندگی جھوٹ بول کے نکل گئے، مفتی جیسے تھا، مفتی بیچارہ، مفتی تو پھر اقرار کر گیا میرے سامنے کہ میں نے واقعی جھوٹ لکھا ہوا۔ تو مفتی صاحب نے 2 واقعے لکھے ہوئے، علی پور کاہلی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی میں کالا شاہ کاکو میں ایک بابا ملا، مجذوب ملا، اس نے یہ کہا وہ کہا۔ پھر اس نے لکھا اسلام آباد میں ایک اسکوٹر والا ملا، اس نے مجھے روک کے یہ کہا۔ تو میں نے اسے کہا مفتی صاحب اتنی بڑی کتاب آپ نے لکھ لی تھی، یہ جھوٹ کیوں لکھا؟ تو مفتی بڑا پریشان ہو گیا، اس نے جا کے اشفاق سے کہا کہ لو جی ہم نے تو اس خیال سے لکھا تھا کہ لوگوں کو راغب کریں گے، تو استاد نے تو پکڑ لیے، کہتے یہ جھوٹ لکھا ہے۔ مگر اتنے سارے بابوں کا حال اشفاق احمد خان سارے کے سارے جھوٹے تھے۔ ان کو کیا شوق ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم راغب کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی فرض کرو آپ نے جھوٹ کے ساتھ لوگوں کو اس سبجیکٹ کو راغب کیا، اور لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ واقعی جھوٹ ہے، تو پھر وہ اصل پہ بھی شبہ ہی کریں گے نا۔ اب اشفاق احمد خان جیسے بزرگ پیدا کوئی نہیں جو موصوف فوت ہو گئے، اللہ جانے اور وہ جانے، ہمیں سے کیا مطلب ہے، مگر غلط بیانی تو کر گئے نا، جھوٹ تو لکھ گئے ہیں۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھو تعلیم صرف آئی ڈونٹ نو، مگر سچائی جو ہے نا، سچائی علم کی، اب ہمیں سائنس نے 1500 سال دھوکہ دیا۔ آج تک کسی سے سنا ہے کہ سائنس نے یہ دھوکہ دیا ہے؟ ہم نے اس کے خلاف کیا جد و جہد کی؟ جب ٹولیمی نے 100 قبل مسیح میں یہ کہا تھا کہ زمین ساکت ہے، 1000 سال اس کا تھیسس چلا ہے، بلکہ جو اس کے تھیسس کے خلاف بات بھی بلند کرتا تھا اس کو قتل کیا جاتا تھا، سزا دی جاتی ہے۔ مگر کیا یہ صحیح تھا کہ زمین ساکت ہے؟ پھر 1542 میں کوپرنیکس آیا، اس نے پہلی دفعہ ٹولیمی کی غلطی تسلیم کی گئی کہ زمین نہیں، سورج ساکت ہے۔ پھر 500 برس یہ تھیسس چلا، وہ صحیح تھا؟ وہ بھی صحیح تھا۔ تو 1500 سال حقائق کی دنیا نے ہمیں دھوکہ دیا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، چاند سورج ستارے سب ہم نے حکم سے مسخر کیے، کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، کائنات میں یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقررہ تک۔ 1980 کے بعد کاسمولوجی بدل گئی، اور 90 میں جا کے ساری دنیا نے مان لیا کہ کائنات میں ہر چیز چل رہی ہے۔ تو پھر خدا ہی سچا نکلا نا۔ یہ سارے جھوٹے نہیں، سائنسز جھوٹے نہیں۔ ایون اف بیکم ماڈرن، دیکھو ہمیں سائنس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں وہ بیچارہ کتنا اچھا تو یہ روشنی بنا رہے ہیں، وہ ایڈیسن تھا یا کو وہ اپنے جس نے ٹیلی فون بنا گیا، سب تو سائنس ان سروس آف ہیومنز ہی اپریشیٹ کی جا سکتی ہے نا۔ سائنس کو یہ کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ میری زندگی اور مستقبل کے اشارات مجھے دے کے جائے۔ جو بھی سائنس کر رہا، کل کو انہوں نے ٹسلا والوں نے گاڑی بنا لی ہے، وہ فضاؤں میں اڑے گی، آپ ایک کار پہ یہاں سے نیو یارک 7 گھنٹے میں چلے جائے، کار آپ کی اپنی ہوگی، صرف 15 کروڑ چاہیے ہمیں اس کے لیے ہے۔ اب بتاؤ نا، جب یہ حال ہو تو ہم کیسے، سائنس کو ہم بالکل برا نہیں مناتے۔ آفٹر آل اف یو ہیو ٹو گو اینی ویئر، آپ کو ہوائی جہاز دے گئے، راکٹ دے گئے، یہ دے گئے، ٹرینیں دے گئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے گائیڈ نہیں ہو اور تم ہمارے نوکر ہو۔ سائنس ان سروس آف ہیومنز ہے، ماسٹر نہیں ہے انسانوں کی۔
سائنس کی وجہ سے ہم اپنے مذہبی خیالات کو نہیں چینج کر سکتے. سائنس ہمارا خدا نہیں بدل سکتے، ہمیں رسول نہیں دے سکتے. سمجھے؟ یہ فرق ہے سر. Good luck.